السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعات، ڈپلومہ کورس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سلطان بایزید ثانی اور اس کی فتوحات کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ سلطان بایزید ثانی نے 800 ہجری کو اقتدار سنبھالی۔ کچھ عرصے وہ امور سلطنت نپٹانے میں مصروف رہا، کیونکہ اس وقت بعض یہود مبینہ طور پر مسلمان ہو جاتے تھے، نام بھی مسلمانوں کے رکھتے۔ یہی نہیں بلکہ وہ مسجدوں میں بھی خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو جہاد سے روکتے، اور چھوٹے خریوں میں مسلمانوں کو یہ بھی کہا جاتا کہ جہاد کرنا، خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے سلطان بایزید ثانی کسی خطیب کے بارے میں ذرا بھی شک ہو جاتا تو اس کو ہٹا کر دوسرے کو رکھتے۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ فتح سلاوینیا و کروشیا۔ سن 890 ہجری کے اواخر میں گورنر بوسنیا یعقوب پاشا، اس نے 8000 کے لشکر کے ہمراہ سلاوینیا پر الغار کی اور اطراف کے قلعے فتح کر لیے۔ اس کے بعد جب عثمانی لشکر واپس آ رہا تھا تو صلیبی افواج نے ان پر حملہ کر دیا، یعنی عیسائی افواج، لیکن یعقوب پاشا نے انہیں عبرتناک شکست دی۔ کئی عیسائی مارے گئے اور کئی عیسائی قید کر لیے گئے۔ سلطان سلیم اول اور فتوحات۔ سلطان سلیم اول جب مسند تخت پر بیٹھا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ گمبھیر حالات سے دوچار تھی۔ اندلس سے مسلمانوں کو مکمل طور پر صفایا کرنے کی مہم جاری کر رکھی تھی عیسائیوں نے۔ اس وقت پرتگالی جنوب کی طرف سے عالم اسلام پر دباؤ ڈال رہے تھے اور مدینہ منورہ پر قبضہ کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کھول ڈالتے اور آپ کا جسد مبارک یورپ لے جانے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ چنانچہ صفویوں نے عثمانیوں کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کے لیے پرتگالیوں سے رابطہ کیا، پرتگالیوں سے تعلق رکھا۔ سلیم اول نے جان لیا کہ صفوی عثمانیوں سے مذہبی مخالفت کی بنا پر مشرق کی طرف سے ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور شیعی مسلک کے فروغ کے لیے حیلہ بہانوں سے کام لے رہے ہیں۔ یوں سلطان سلیم کے لیے دشمنوں سے جہاد کرنا لازم ٹھہرا۔ دشمن کون؟ شیعی مسلک والے۔ مسلمان ایک قیادت، ایک خلیفہ کی سربراہی پر متفق ہو جائے، یعنی ایک مسلک بن کر رہے، تو اسی لیے سلطان سلیم نے دشمن سے جہاد کرنا لازم ٹھہرا۔ چنانچہ سلطان سلیم نے صفویوں پر یعنی شیعوں پر چڑھائی کر دی تاکہ انہیں دشمن پر پرتگالیوں کی مدد کرنے کی سزا دے سکے۔ یہ جنگ 920 ہجری میں لڑی گئی۔ اس میں شیعوں کو ہزیمت اور عثمانیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ سلطان سلیمان قانونی اور اس کی فتوحات۔ سلیمان قانونی اپنے والد خلیفہ سلیم اول کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا۔ سلیمان نے 47 برس حکومت کی اور یہ عثمانی سلاطین میں سب سے لمبا عرصہ حکومت کی تھی۔ سلیمان قانونی کا عہد سلطنت عثمانیہ کا سنہری دور کہلاتا تھا، خواہ جہادی کارروائیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے یا تعمیراتی یا علمی ادبی، ہر لحاظ سے عروج پر تھا۔ یہ سلطان یورپی سیاست میں بے پناہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس کی عہد میں سلطنت عثمانیہ میں جو خوشحالی اور امن و سکون کا دورہ تھا۔ عہد سلیمان میں عثمانیوں نے اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ یورپ کی اہم ترین شہر بلغراد کی فتح سے کیا، جس پر اہل ہنگری کی حکومت تھی۔ عثمانیوں نے یورپ کے اہم شہر بلغراد کی طرف جہاد کیا۔ سلیمان نے شاہ ہنگری کے پاس اپنا سفیر بھیجا، جس نے شاہ کو ٹیکس دینے کا مطالبہ کیا، مگر شاہ ہنگری نے سلیمان کے سفیر کو قتل کر دیا، جس کا نام بہرام چاوش تھا۔ اس پر عثمانی سلطان نے ہنگری کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد وہ ہتھیار ڈال دیے۔ البلغراد کی فتح کے بعد عثمانیوں نے اسے اپنا جنگی مرکز بنایا، جہاں سے یورپی فتوحات کے لیے ان کے لشکر روانہ ہوتے تھے۔ تاریخ اسلام کی بحری جنگوں میں معرکہ پرویزہ
بڑا نمایاں واقعہ ہے۔ پوپ پال سوم نے عثمانیوں کے مقابلے میں ایک متحدہ صلیبی بحری بیڑا تشکیل دے رہا تھا جس میں 300 بحری جہاز شامل تھے۔ اس صدی کا مشہور ترین یورپی بحری بیڑا تھا۔ ادھر عثمانی بحری بیڑا 120 جہازوں پر مشتمل تھا جس کی قیادت امیر البحر خیر الدین کے پاس تھی۔ دونوں بحری بیڑوں میں خیر الدین کے بحری بیڑے نے صلیبی بیڑے کو شکست فاش دی۔ کم رہنے کے باوجود بھی خیر الدین کا بحری بیڑا وہ عیسائیوں کے بحری بیڑے کو شکست فاش دی۔ اس یورپی بحری بیڑے کے شکست کی خبر شاہ چارلس کو ملی تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پھر اس نے ایک طاقتور بحری بیڑا اور تیار کیا اور اس کی قیادت خود کرتے ہوئے عثمانی علاقے الجزائر پر حملہ آور ہوا، لیکن خیر الدین کے متنبہ حسن آغا حاکم الجزائر نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ساحل جزائر کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا اور چارلس خائب و خاسر ہو کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مشہور جہاز ران خیر الدین اور اس کا بھائی عروج میٹیلین کے عیسائی تھی۔ وہ دونوں بھائی سمندری ڈاکو تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور وہ مشرف باسلام ہو گئے۔ مسلمان ہو کر انہوں نے عثمانی سلطنت سلیم کی خدمت میں ایک بحری جہاز روانہ کیا جو انہوں نے عیسائیوں سے چھینا تھا۔ سلطان نے جہاز کا تحفہ قبول کیا اور ان دونوں بھائیوں کو عطیات سے نوازے۔ اس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ سلطان سلیم مصر پہنچا تو انہوں نے یعنی دو بھائیوں نے اس کی خدمت میں قاصد بھیج کر سلطنت عثمانیہ سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، یعنی وہ سلطنت عثمان کے وفادار ہیں، اس کا اعلان کیا۔ ان میں کا ایک بھائی عروج اس قدر جرأت مند تھا کہ اس نے شہر الجزائر کو عیسائی دشمن سے آزاد کرایا، نیز اس نے مغربی الجزائر کے شہر تلمسان کو عیسائیوں کے تسلط سے چھڑا بھی لیا۔ ہسپانویوں کے خلاف ایک جنگ میں عروج شہید ہو گیا، ان میں کا ایک بھائی۔ اس کے بعد دوسرے بھائی خیر الدین نے عثمانی خلیفہ سلیم اول کے پاس قاصد بھیجا اور شہر جزائر خلیفہ کے نام پر فتح کر لیا گیا ہے، یہ بھیجا کہ الجزائر کو فتح کر لیا گیا ہے۔ تو اس نے حکم صادر کیا، یعنی سلطان نے حکم صادر کیا کہ خیر الدین کو صوبہ الجزائر کا والی مقرر کیا جائے۔ خیر الدین نے اپنی بحری مہمات جاری رکھیں، ان قلعوں کو عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ خیر الدین نے جہاں مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ سلطان سلیم ثانی کی فتوحات۔ سلطان سلیم ثانی خلیفہ سلیمان بن سلیم اول کا بیٹا تھا، یعنی سلیم ثانی اس کا بیٹا، سلیم اول کا بیٹا سلیم ثانی۔ اسے کم سنی ہی میں امور حکومت کی تربیت دے رکھی تھی، چنانچہ وہ 6 سال خرامان کا والی رہا، پھر 14 سال مانیسا پر حکمران رہا۔ سلطان سلیمان قانونی نے اپنی وفات سے 13 سال پہلے اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا، یعنی باپ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا۔ سلیم ثانی نے اپنے والد خلیفہ سلیمان کی وفات کے تقریباً 23 دن بعد تخت سلطنت پر رونق افراز ہوا اور پھر سلطنت عثمانیہ ضعف کا شکار ہو گئی۔ مراد ثالث کے عہد میں دولت عثمانیہ اپنی قوت عظمت کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، مگر سلیم ثانی کے عہد سلطنت کے آخری 1-2 برسوں میں سلطنت مالی اخراجات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور حرم سرائے کی خواتین ملکی سیاست پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ نظام حکومت میں رشوت، اسراف عام ہو چکا تھا، نیز ایسے افراد حساس منصب پر فائز ہونے لگے تھے جو ان کے ہرگز بھی قابل نہ تھے۔ فتوحات اسلامیہ۔ اعلاء کلمت الحق کا فریضہ فراموش کر دیا گیا تھا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ فراموش کر دیا گیا تھا۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ زوال کی طرف آ رہی تھی۔ باقی اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔